بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہاں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا۔ عرب کے کونے کونے سے لوگ اس میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے، اس لیے یہ بازار ایک عظیم قومی میلے کا بازار بن گیا تھا۔ اس بازار کا نام تھا عکاظ۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لیا اور میلے میں پہنچ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب اعلان نبوت کو 3 سال ہو چکے تھے اور چوتھا سال شروع ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم آ چکا تھا۔ ادھر آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی، ادھر مکہ کے مشرکین نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بازار میں، اس میلے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلے کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ مشرکین کی کافی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئی۔ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ جب خوب مذاق اڑا چکے تو آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت میلے میں ایک نیک شخص موجود تھا۔ اس نے مشرکین کی زیادتیوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کو بھی دیکھا اور آپ کے پیغام کو بھی سنا۔ اس دوران وہ خاموش کھڑا رہا۔ جب مشرکین چلے گئے تو یہ آگے بڑھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے پوچھا، نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ اس نے پوچھا، تو کیا واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب اس نے سوال کیا، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، بتوں کی پرستش نہ کی جائے، قرابت داروں سے محبت کی جائے، ان سے اچھا سلوک کیا جائے۔ اب اس نے پوچھا، کوئی شخص آپ پر ایمان بھی لایا ہے؟ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ دونوں بھی، ایک آزاد اور ایک غلام، مجھ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں صبر و رضا کا نام ایمان ہے۔ اس نے پوچھا، اسلام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوسروں کو نہ زبان سے برا کہے نہ بدنی تکلیف پہنچائے۔ وہ بولا، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کردار کے حسن سے ایمان میں بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، بتوں کی پرستش سے انکار کرتا ہوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک میری زندگی کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے بھائی، آج کل ہم لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان کو برداشت کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، فی الحال تم اپنے وطن لوٹ جاؤ۔ جب سنو کہ مجھے غلبہ حاصل ہو گیا ہے تو اس وقت جہاں پر میرا قیام ہو آ جانا۔ وہ شخص آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنے وطن لوٹ گیا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، وہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر گیا تھا۔ بنو سلیم کے یہ خوش قسمت جوان حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کا شمار ان چند صحابہ میں ہوتا ہے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، بت پرستی سے انکار کرتے تھے اور دین ابراہیم کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ ایسے لوگوں کو حنفاء کہا جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام رملہ تھا۔ یہی خاتون حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی والدہ تھیں، یعنی دونوں ماں جائے بھائی تھے۔ الاصابہ میں لکھا ہے کہ عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوش سنبھالتے ہی بتوں سے بیزار ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی
کہ یہ بت کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بت پرستوں کو صریح گمراہ خیال کرتے تھے۔ ایک بار ان کی ملاقات ایک اہل کتاب سے ہوئی۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرزمین مکہ سے ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے منع کر دیں گے، اندیکھے معبود کی عبادت کی دعوت دیں گے، اور ان کی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہوگی۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کرنے لگے تھے کہ کب اس نبی کے ظہور کی خبر ملتی ہے۔ جو شخص بھی مکہ سے آتا، یہ اس سے وہاں کے تازہ حالات معلوم کرتے۔ آخر ایک دن مکہ سے آنے والے ایک شخص نے انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی یہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچے اور عکاظ کے میلے میں آپ سے ملاقات کی۔ جب ان کا اطمینان ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جن کا اسے انتظار تھا تو ایمان لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملاقات کے موقع پر ان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ ناحق قتل سے بچا جائے اور راستوں پر امن رکھا جائے، یعنی لوٹ مار نہ کی جائے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد کئی سال تک اپنے وطن میں رہے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ بدر، احد، احزاب اور خیبر کے معرکے ہو چکے تھے۔ تب کہیں جا کر مدینہ منورہ سے کچھ لوگ عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحرائی بستی سے گزرے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، مکہ سے جو صاحب تمہارے ہاں آئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے سارے حالات انہیں سنا دیے۔ اب تو عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے بے چین ہو گئے۔ اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، ہاں تم وہی ہو جو مجھ سے مکہ میں آ کر ملے تھے اور میری رسالت کی تصدیق کی تھی۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، بے شک یا رسول اللہ، میں وہی ہوں۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ انہیں دین کی تعلیم دی جائے۔ اس طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر مستقل طور پر مدینہ میں ہی رہنے لگے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10,000 صحابہ میں شریک تھے جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے اور جنہیں قدیم کتابوں میں قدسی نفوس کہہ کر پکارا گیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے غزوہ طائف میں بھی شرکت کی۔ 8 ہجری کو مکہ معظمہ فتح ہوا۔ اس کے بعد بھی عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوات میں شرکت کی۔ پھر 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے۔ دوسروں کو بھی ہدایت دیتے تھے کہ صراط مستقیم پر چلو۔ آپ احادیث کے راوی بھی ہیں۔ ان سے بہت سی احادیث روایت کی گئیں۔ ان کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ اللہ ان سے راضی ہو۔